اسلام ہمارا اسلام ہمارا ہمارا اسلام ہمارا اسلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے جی ہاں، اس پروگرام ہمارے اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. تو ناظرین، آپ جانتے ہوں گے کہ اس پیارے سے پروگرام میں کون کون سے سیگمنٹس ہوتے ہیں، تو بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے. لیکن آج کا سوال بھی ہوتا ہے کڈس مدنی چینل کے ناظرین سے، اور آج کے سوال ہے اللہ پاک نے کتنے آسمان بنائے ہیں؟ اللہ پاک نے کتنے آسمان بنائے ہیں؟ اللہ پاک نے کتنے آسمان بنائے ہیں؟ تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. ہمارا اسلام. چلے سارے مل کے درود پاک پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں، ہم نے درود پاک تو پڑھا، آئے درود پاک کی فضیلت کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو پیارے بچوں، ہم نے بھی درود پاک پڑھتے رہنا ہے. بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آسان سوالات. ہمارا اسلام. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے آپ سے تو سوال کر لیا، اب باری ہے ٹیم اے اور ٹیم بی کی. تو آپ بھی ریڈی ہیں؟ چلیں، ٹیم اے سے پہلا سوال یہ ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کس وقت ہوئی؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کس وقت ہوئی؟ جی صبح صادق کے وقت. صبح صادق کے وقت. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ صبح صادق کے وقت. صبح صادق کے وقت. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ صبح صادق کے وقت. صبح صادق کے وقت. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ صبح صادق کے وقت. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ صبح صادق کے وقت. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ دوبارہ بتائیں، دوبارہ بتائیں. صبح صادق کے وقت. سوال یہ تھا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کس وقت ہوئی؟ اور جواب ہے صبح صادق کے وقت. جنہوں نے جواب دیا سب کا جواب درست ہے. جی ٹیم بی سے سوال ہے، کون سے نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے دشمنوں سے بچا کر زندہ آسمان پر اٹھا لیا؟ جی آپ بتائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جی آپ بتائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جی آپ بتائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جی آپ بھی بتائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. سوال یہ ہے، کون سے نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے دشمنوں سے بچا کر زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا؟ اور جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان سب کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی اب ٹیم اے سے سوال ہے، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کیا ہیں؟ جی آپ بتائیں.
دادا جان. دادا جان. جی آپ بتائیں. دادا جان. دادا جان. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ دادا جان. دادا جان. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ دادا جان. دادا جان. جی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان ہیں. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی ٹیم بی سے سوال ہے. وہ کون سی نماز ہے جس میں 4 بار تکبیر کہی جاتی ہے؟ جی آپ بتائیں. نماز جنازہ. نماز جنازہ پڑھی آپ نے کبھی؟ جی آپ بتائیں. نماز جنازہ. وہ کون سی نماز ہے جس میں 4 تکبیریں کہی جاتی ہیں؟ نماز جنازہ. نماز جنازہ. نماز جنازہ. نماز جنازہ. جی نماز جنازہ. سوال یہ تھا وہ کون سی نماز ہے جس میں 4 بار تکبیر کہی جاتی ہے؟ اور جواب ہے نماز جنازہ. ان سب کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ. ٹیم اے سے سوال ہے. کون سی آسمانی کتاب عربی زبان میں نازل ہوئی؟ کون سی آسمانی کتاب عربی زبان میں نازل ہوئی؟ قرآن پاک. قرآن پاک. جی قرآن پاک. قرآن پاک. جی قرآن پاک. جی آپ بتائیں. قرآن پاک. قرآن پاک. جی آپ بتائیں. قرآن پاک. قرآن پاک. جی آپ بھی بتا دیں. قرآن پاک. جی آپ بھی بتا دیں. قرآن پاک. کون سی کتاب کون سی آسمانی کتاب جو عربی میں نازل ہوئی؟ اس کا جواب ہے قرآن پاک. آپ سب کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ. ٹیم بی سے سوال ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے اس وقت آپ کی کیا عمر تھی؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے اس وقت آپ کی کیا عمر تھی؟ جی آپ بتائیں. 26 سال. جی 26 سال. 26 سال. جی آپ بتائیں. 26 سال. 26 سال. جی آپ بتائیں. 26 سال. جی آپ بھی بتا دیں. 26 سال. 26 سال. سوال یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے اس وقت آپ کی کیا عمر تھی؟ اور جواب ہے 26 سال. آپ سب کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ٹیم اے سے سوال ہے. اللہ کریم نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو کس چیز سے پیدا فرمایا ہے؟ اللہ کریم نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو کس چیز سے پیدا فرمایا ہے؟ جی اللہ پاک نے مٹی سے پیدا فرمایا. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ پاک نے مٹی سے پیدا فرمایا. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ مٹی سے پیدا فرمایا. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا بنایا. جی آپ بتائیں. اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا. مٹی سے بنا ہے. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کر. سوال سنیں. اللہ کریم نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو کس چیز سے پیدا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا. اگر آپ آپشنز لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. آپ چلیں بتائیں جواب اس کا. مٹی سے. آپشن لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. آپشنز لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. کون کون کہہ رہے آپشن نہیں چاہیے؟ سوال یہ تھا اللہ کریم نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو کس چیز سے پیدا فرمایا ہے؟ آپشن سے آگ، مٹی یا پانی. انہوں نے جواب دیا مٹی. ان کا جواب بالکل. رکے ذرا. آپ کا جواب بالکل غلط ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ آپشنز لے لیں. سوال یہ تھا اللہ کریم نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو کس چیز سے پیدا فرمایا ہے؟ اور جواب ہے پانی سے. جواب کیا ہے؟ پانی سے. آپ جواب نہیں دے سکے. ٹیم بی سے سوال ہے. مسلمانوں کے پہلے قبلے کا نام بتائیں. مسلمانوں کے پہلے قبلے کا نام بتانا ہے. میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جواب نہیں آئے تو آپ آپشنز لے لیجئے گا. ان کی طرح غلطی مت کیجئے گا. انہیں مائک دیں. مسلمانوں کے پہلے قبلے کا نام بتائیں. قبلہ اول. آپشن بتا دیں. آپشنز کون کون کہہ رہے ہیں کہ آپشنز؟ ہاتھ اٹھائیں.
کون کون کہہ رہے ہیں کہ آپشنز چاہیے؟ آپ کو نہیں چاہیے؟ آپ کو چاہیے نا صرف، اور کسی کو نہیں چاہیے؟ چلے انہیں مائک دیں، ان کو آپشن نہیں چاہیے نا، یعنی جواب بتائیں گے یہ۔ مسجد اقصی۔ مسجد اقصیٰ کیا کہتے ہیں مسجد اقصیٰ کو؟ جو میرے پاس اسکرپٹ میں لکھا ہے وہ بتانا ہوگا۔ مسجد اقصیٰ کو کیا کہتے ہیں؟ جی آپ بتائیں۔ مسجد اقصی، مسجد اقصیٰ، خانہ کعبہ، خانہ کعبہ، جی مکہ مکرمہ، مکہ مکرمہ، مسجد اقصی، مسجد اقصیٰ، مسجد اقصی، مسجد اقصیٰ، جی مسجد اقصی، دوبارہ سوال سنیں۔ مسلمانوں کے پہلے قبلے کا نام بتانا ہے، سارے مشورہ کر لیں۔ آپشنز چاہیے یعنی آپ کو، چلیں اب آپشنز لے لیں آپ سب۔ بیت المعمور یا بیت المقدس؟ آپ لوگ سوچیں جب تک ہم ایک کلام لیتے ہیں، چلیں آپ کلام پڑھیں۔ مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے، آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینو یار منان دا ٹھنگ بھی نہیں، میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینو یار منان دا ٹھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور نہیں۔ ماشاءاللہ، ہم نے کلام بھی سن لیا اور آپ کو اتنا سارا موقع مل گیا کہ آپ جواب سوچ لیں۔ دوبارہ سوال کرتا ہوں، مسلمانوں کے پہلے قبلے کا نام بتائیں، قبلہ اول۔ جی بیت المقدس، 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 سارے مل کے بتا دیں۔ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس ہے، آپ سب کا جواب بالکل درست ہے۔ ماشاءاللہ، اس طرح ٹیم بی ٹیم اے سے 1 پوائنٹ آگے ہے، یعنی ٹیم اے کے ہیں 6 پوائنٹ اور ٹیم بی کے 7 پوائنٹ۔ چلیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، لیکن کچھ کالز کو پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں۔ میرا نام حسین رضا ہے، میں بہاڑی سے بات کر رہا ہوں۔ میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ آپ کے سوال کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں۔ میں آج ٹیم اے سے یہ سوال ہے کہ وہ ایسا کلام سنائیں جس کے اندر لفظ محمد 2 مرتبہ آتا ہو، اور ٹیم بی سے یہ سوال ہے کہ وہ مجھے ایسا کلام سنائیں جس کے اندر لفظ اللہ 1 مرتبہ آتا ہو۔ کیا بات ہے، ایسی کالز آئے نا مزہ بھی آتی ہے۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے کال کیا ہمارے پروگرام میں، آپ نے سوال کا جواب بھی دیا اور ٹیم اے اور ٹیم بی کو سوال بھی دیا، کمال ماشاءاللہ۔ چلیں ہم مشورہ کریں، کچھ بھی کریں، جب تک ہم ایک کال لے لیتے ہیں۔ جی گجرات شہر واپٹا ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں۔ سہان بھائی، آپ کے سوال کا جواب ہے، اللہ پاک نے 7 آسمان بنائے ہیں۔ دعوت اسلام بھی زندہ باد چینل، ہمارا مدنی چینل۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، آپ نے پروگرام میں کال کی، دیکھتے ہیں آپ کا جواب درست ہوتا ہے یا نہیں۔ ٹیم میں آپ کے لیے یہ سوال آیا تھا کہ نام محمد 2 مرتبہ آتا ہو، شعر میں نام محمد 2 بار آتا ہو، 2 بار آتا ہو۔ ہاں شعر پڑھنا ہے آپ نے، درود پاک کے اندر اگر شعر آ رہا ہے وہ تو پڑھ دیں۔ صلی اللہ علیہ، یہ درود پاک پڑھیں گے آپ، اس میں شعر آئے گا۔ چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے،
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بھائی، اس میں محمد کا نام کہاں آیا؟ صلی اللہ۔ یہ درود پاک میں آیا نا، اردو کا کوئی اردو شعر ہو نا۔ چلے آپ سوچے تب ہم ٹیم بی کی طرف جاتے ہیں۔ ٹیم بی، اللہ آنا چاہیے، لفظ اللہ شعر میں ایک مرتبہ آنا چاہیے نا، ایک مرتبہ آنا چاہیے۔ آپ کا 2 مرتبہ، نام محمد 2 مرتبہ، اللہ پاک کا نام 1 مرتبہ آنا چاہیے۔ جی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ یہ بھی درود پاک ہے نا، لفظ اللہ آنا چاہیے شعر میں، اور وہ شعر ہونا چاہیے۔ چلے انہیں مائک دو، مائک نہیں، آپ نے نام محمد والا۔ جی، آپ کو آتا ہے؟ چلے آپ بتا کے چیک کریں، ان کو آ رہا تھا نا، چلے آپ بتائیں۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹیم بی والوں کو جواب دے دیا آپ نے، اب جو آپ کے پاس سوال آیا ہے اس کا جواب تو دیں، کہ ان سے لے لیں، یہ کیا بات تھی؟ ٹیم بی آپ بتائیں گی؟ نہیں، چلیں آپ کا جواب میں بتاتا ہوں، بتا دوں، دیکھ لیں۔ زِ عزت و اطلاع محمد، یہ شعر ہے نا، زِ عزت و اطلاع محمد کہ ہیں عرش حق زیر پائے محمد۔ آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، 2 مرتبہ محمد آ گیا نا، تھوڑا مشکل شعر ہے، مجھے بھی سوچنا پڑا، لیکن میرا جواب درست ہو گیا، آپ کی جگہ میں نے جواب دے دیا۔ اس طرح آپ چیلنجز دے دیا کریں۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے کیلنڈر ایکٹیویٹی۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے، پروگرام کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش میں رہ کر جوابات دینے ہیں۔ ٹیم میں سے کون آ رہے ہیں؟ آپ آ جائیں۔ سوال ہوگا آپ سے ایک سورت مبارکہ کے بارے میں، اور سوال ہے حرف نون سے قرآن پاک کی کون سی سورت شروع ہوتی ہے؟ حرف نون سے قرآن پاک کی کون سی سورت شروع ہوتی ہے؟ حرف نون سے قرآن پاک کی کون سی سورت شروع ہوتی ہے؟ ویسے یہاں کوئی حافظ ہے؟ نہیں۔ حرف نون سے قرآن پاک کی کون سی سورت شروع ہوتی ہے؟ سورہ جمعہ، سورہ رحمان، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ قلم، جی نہیں، مدد نہیں کر سکتے، مدد صرف آسان سوالات میں، باقی اپنی اپنی۔ سورہ نور، جی وہ سورت نا نون سے سٹارٹ ہوتی ہے، حرف نون سے قرآن پاک کی سورت شروع ہوتی ہے۔ وہ آپ اشارہ دیں گے تو آپ کے -2 ہو جائیں گے اور آپ چینج نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ اچھی عادت نہیں کہلاتی نا، یہ بری بات ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح کرنا تو پھر چیٹنگ ہو گئی، چیٹنگ تو نہیں کرنی نا ہمیں۔ دیکھیں جو آپ کو لگتا ہے نا آپ وہ کریں، کیا پتہ آپ کی ٹیم کو بھی نہیں معلوم ہو۔ حرف نون سے قرآن پاک کی کون سی سورت شروع ہوتی ہے؟
سورہ محمد، سورہ فاتحہ. آپ کو معلوم ہے ویسے؟ تو معلوم ہے تو جلدی بتائیں نا. 10 سوال یہ تھا حرف نون سے قرآن پاک کی کون سی سورہ شروع ہوتی ہے؟ سورۃ نور. سورہ نور. ان کا جواب غلط ہے، بلکہ جو جواب درست ہے وہ بتا دیتا ہوں میں. حرف نون سے قرآن پاک کی سورہ قلم شروع ہوتی ہے. نون آتا ہے نا سورت کے شروع میں. ماشاء اللہ. یہ کون سی سورت ہے؟ سورہ قلم. آپ جواب نہیں دے سکے، تشریف رکھیں. ٹیم بی سے جی آپ آ جائیں. سوال یہ ہے حضرت سام بن نوح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 4000 سال کے بعد کس نبی علیہ السلام نے دوبارہ زندہ فرما دیا تھا؟ حضرت سام بن نوح، آپ تھوڑا اس طرح آ جائیں، اس طرف آ جائیں. حضرت سام بن نوح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 4000 سال کے بعد کس نبی علیہ السلام نے دوبارہ زندہ فرمایا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت سام بن نوح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 4000 سال کے بعد کس نبی علیہ السلام نے دوبارہ زندہ فرمایا تھا؟ سوچ رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ لے مائک. سوال یہ ہے، سوال دوبارہ سن لیں تسلی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ پھر سوچیے گا جواب یہ درست بھی ہے یا نہیں. حضرت سام بن نوح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 4000 سال کے بعد کس نبی علیہ السلام نے دوبارہ زندہ فرمایا تھا؟ آپ نے ان کو اشارہ دیا ہے. آپ کے بھی 1 پوائنٹ نہیں کاٹے دینا، ان کے بھی فرسٹ آنسر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چانس ہے ان کے پاس بھی. جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ٹیم اے سے آ جائیں آپ. سوال یہ ہے، آپ بیٹھ جائیں. آپ کی ٹیم سے سوال نہیں ہوگا، تشریف رکھیں. ٹیم بی سے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہیلپ یہاں نہیں چلے گی، کہا تھا میں نے. چلیں آ جائیں. لیکن ٹیم بھی اب آپ کریں گے تو پھر دیکھ لیں. آپ کوئی بھی بات نہیں کریں. کوئی بھی آ رہا ہے نا تو آپ کوئی بھی بات نہیں کریں، ٹھیک ہے؟ یہ اچھی بات نہیں ہے نا. یہ جو رولز ہیں، رولز کو فالو کریں گے تو اچھی طرح پروگرام ہوگا. سوال ہے کون سا مہینہ تھا جب اللہ پاک نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو سمندر میں غرق فرمایا؟ کون سا مہینہ تھا جب اللہ پاک نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو سمندر میں غرق فرمایا؟ محرم. جی وہ مہینہ محرم شریف کا تھا. ان کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ. تشریف رکھیں. ٹیم بی سے آپ آ جائیں. سب سے پہلے اپنا نام بتائیں. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد سعد. محمد سعد. سوال یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پہلے تو بتائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ اسلام کے کون سے خلیفہ ہیں؟ صحیح نا؟ چوتھے خلیفہ ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بتائیں مائک میں. چوتھے خلیفہ ہیں. جی ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں. اور سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کون مسلمانوں کے خلیفہ بنے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کون مسلمانوں کے خلیفہ بنے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اشارہ نہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 10 آپ کو اور ٹائم دیتے ہیں. ڈھونڈیں. ان کے بدلے بننا ہے آپ کو. نہیں ان کے بدلے میں نہیں آنا. کیا کہتے ہیں جیسے میں نے کہا تھا 5 سے گننا سٹارٹ کرتا. نہیں نا، ٹیم میں چاہ رہی ہے ہمارے نمبر بڑھ جائیں. جی
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیں سوال یہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کون مسلمانوں کے خلیفہ بنے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے شہزادے کون ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی کون ہیں؟ حضرت امام حضرت امام حسن رضی اللہ۔ چلے اب لگائیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کون مسلمانوں کے خلیفہ بنے؟ وہ ذات مبارکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، جواب درست ہو گیا آپ کا، لیکن پوائنٹ نہیں ملے گا۔ تشریف رکھیں، کچھ کالز کے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ میرا نام محمد تاریہ محمد تاریہ آ گئی بھائی، اور میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ حسان بھائی آپ کے سوال کا جواب ہے 7 آسمان، اور آج میں آپ کو ایک کلام بھی سناؤں گی۔ تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، مجھے بھی مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، راہ عشق مصطفیٰ میں جو غلام چل رہا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ محمد تاریہ گڈ، جزاک اللہ خیرہ۔ آپ نے پروگرام میں کال کی اور آپ نے کلام بھی سنایا اور سوال کا جواب بھی دیا۔ محمد تاریہ جزاک اللہ خیرہ۔ نیکسٹ، جزاک اللہ خیرہ۔ نیکسٹ، میرا نام محمد فیضان ہے، میں ٹیکسلا سے بات کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کو علم اضافے کی دعا سناؤں گا۔ ربی زدنی علما، سب بچے میرے ساتھ پڑھیں۔ ربی زدنی بھائی کے ساتھ پڑھے نا، علما۔ علم۔ اب میں آپ کو اس کا ترجمہ بھی سناتا ہوں۔ اے ہمارے رب ہمارے علم میں اضافہ فرماؤ، آمین ثم آمین۔ کڈس منی جڑا ہمارا دعوت اسلامی زندہ باد۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ آج تو پیاری پیاری کالیں آ رہی ہیں، کوئی پڑھا رہا ہے تو کوئی چیلنج دے رہا ہے، ماشاء اللہ، کوئی کلام سنا رہا ہے، ماشاء اللہ، کوئی سوال کا جواب بھی دے رہا ہے، جزاک اللہ خیرہ جنہوں نے کال کی۔ چلیں آپ لوگ کے پاس کوئی دعائیں یاد ہیں؟ دعائیں سن لیں آپ لوگوں سے۔ جی 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 جی، چلیں آپ سنیں، ستارہ کو دیکھتے وقت تو چلے کوئی اور سنا دیں، کوئی اور سنا دیں، کہاں کوئی بھی سنا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کس چیز کی دعا ہے یہ؟ ہاں دوسری سنا ہے، مسئلہ نہیں۔ اللہم ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو بھائی نے سنا دی تھی نا کال کر کے، آپ کوئی اور سنا ہے؟ چلیں آپ، گھر سے نکلتے وقت کے چلیں۔ بسم اللہ توکلت اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی اللہ باللہ، بس دوبارہ، لا حول ولا قوت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جی ماشاء اللہ، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ وعلی برکات اللہ۔ ماشاء اللہ، ٹھہر ٹھہر کر دعا سنائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ آپ پانی پینے کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکسٹ، کوئی اور نہیں، کوئی اور دعا سنا ہے؟ بڑے بھائی آپ تو بڑے ہیں، آپ کی بڑی دعا سنائیں۔ چلیں بک پڑھتے ہوئے کچھ دعا پڑھتے ہیں، بک پڑھتے وقت، کتاب پڑھتے وقت۔ اللہم افتح، مسجد میں داخل چلیں مسجد میں جا کے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب ابواب رحمتک۔ ماشاء اللہ، یہ مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت کی دعا چلیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ کب پڑھنی ہے یہ؟ جب بیت الخلاء میں جائیں گے، جب جائیں گے، جب اندر چلے جائیں،
جانے سے پہلے یعنی جب ارادہ ہو گیا جا رہے ہیں ہم لوگ تب اب میں جا رہا ہوں بیت الخلا تو پہنچ کر دعا پڑھوں یا پہلے پہنچ کے اندر پہنچ جا پھر دعا پڑھوں؟ باہر باہر پہلے باہر رکو دعا پڑھ کے اندر جاؤ. دوبارہ دعا سنا ہے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث من والخبائث الخبث. من الخبث والخبائث. ماشاء اللہ. جی آپ دودھ پینے کی دعا. اللہ دودھ پیتے پہلے تو یہ بتائیں آپ جی کتنی مرتبہ پیتے دن میں؟ ایک بار. ایک بار بس. چلے سنا ہے. دودھ پینے کی دعا. اللہم دودھ پینے سے پہلے کی دعا. دودھ پینے سے پہلے کی دعا. بعد کی دعا پہلے کی دعا؟ پہلے کی دعا. پہلے کی دعا ہے. چلے پہلے کی دعا سنا دو. اللہ نہیں دیکھیں میں نے باتیں کروا دی نا ان کو. جو گھبرا رہے ہیں نا میں ان سے بھی سنوں گا, جو گھبرا رہے ہیں نا میں ان سے بھی سنوں گا. آپ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ پہلے نے مائک دیں, آپ سے پہلے ان سے بات چیت کرتے ہیں. آپ گھبرا کیوں رہے ہیں پیارے بھائی؟ آپ کے تو ہونٹ وائٹ وائٹ ہونا شروع ہو گیا. سفر کی دعا. سفر کی دعا سنیں گے. ویسے گھبرا کیوں رہے پہلے ہی تو بتائیں. نہیں گھبرا رہے؟ آپ کا ہاتھ نہیں ہل رہا؟ نہیں ہل رہا؟ گرمی تو نہیں لگ رہی؟ ہل رہا ہے نا. گرمی تو نہیں لگ رہی؟ گرمی نہیں لگ رہی, سردی لگ رہی ہے. اچھا سردی لگ رہی ہے. چلے سفر کی دعا. سبحان اللہ سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ماشاء اللہ. اس میں گھبرانے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. ان کو مائک دے, سب سے باتیں کر رہے ہیں, مجھ سے بھی بات کریں گے آپ. آپ کا نام کیا ہے؟ احمد رضا. احمد رضا بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. کیا کرتے ہیں آپ؟ پڑھتے ہیں. پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ کون سی کلاس میں؟ 8. 8 میں. ماشاء اللہ. قرآن پاک پڑھ لیا آپ نے؟ جی. ماشاء اللہ. کوئی دعا بھی سنا دیں. کھانے کے درمیان کی دعا. بسم اللہ. کھانے کے درمیان کی یعنی جب کھانے سے پہلے دعا پڑھنا بھول جائیں تو کون سی دعا پڑھیں؟ بسم اللہ والآخرہ. بسم اللہ اول و آخر. یہ کیا؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ. بسم ٹھیک ہے. اللہ والآخرہ. ماشاء اللہ. چلیں اب چھوٹے سے بھائی کو مائک دیں. جی بھائی آپ سنا رہے تھے دودھ پینے کے بعد کی دعا یا پہلے کی دعا, کوئی بھی سنا دیں. نہیں یاد آ رہی؟ آپ سوچیں جب تک ہم ٹیم بی کی طرف جاتے ہیں. ٹیم بی چلیں آپ سنائیں. مسجد سے باہر نکلنے وقت کی دعا. اللہم انی اسألک من فضلک. ماشاء اللہ. جی آپ بھی سنائیں. سوتے وقت کی دعا. اللہم بسمک اموت و احیا. آپ سوتے وقت کی دعا ہے جب سو رہے ہوتے تب پڑھتے ہیں؟ سونے سے پہلے. مائک پہ مائک میں. سونے سے پہلے. سونے سے پہلے. اور یہ فضلک نہیں ہوتا, فضلک دعا دے. ٹھیک ہے جی. جب کتب ہو کے تو پڑھے. کون سی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹیم اے باتیں بہت ہو گئی ہیں, باتیں نہیں کرنی ہیں. کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان. اور جب گدھا بولے تو ہنس کیوں رہے ہیں بھائی؟ گدھا نہیں بولتا. گدھا چلا رہا ہوتا ہے نا بڑے شدید طریقے سے, تب کیا پڑھنا چاہیے؟ آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ. کس کو پتہ ہے؟ چلیں بتائیں آپ. آپ سوچیں میں بتاتا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا پڑھنا چاہیے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب آپ بتائیں کیا پڑھنا چاہیے؟ کیا پڑھنا چاہیے؟ بھول گئے. ارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انہیں مائک دیں. آپ کیا بتا رہے تھے؟ کھانا کھانے کے بعد کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا اچھا. الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا من المسلمین. الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. ٹھیک ہے جی. ماشاء اللہ. کب سے مسکرا رہے ہیں آپ. میں دعا پڑھ لوں پہلے؟ اذاک اللہ سنکا. اب آپ سنائیں کوئی دعا. آپ سنا دیں. آپ کو آتی ہے؟ چلیں جلدی سنا, جلدی سنا. چلیں آپ بھی سنائیں گے. چلیں سنا سنا. قرآن پڑھنے سے پہلے کی دعا. اچھا چلیں پہلے کی. قرآن پاک پڑھنے کی پہلے کی دعا. قرآن پاک پڑھنے کی دعا. جلدی جلدی. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام. چاہے قرآن پاک پڑھیں یا کوئی اور بھی بک آپ ریڈ کر رہے ہیں, اسے یاد کر رہے ہیں, تو آپ یہ دعا پڑھیں. ماشاء اللہ. جی آپ بھی سنا دیں جلدی سے. کھانا کھانے کی دعا. بسم اللہ وعلی برکت اللہ. ماشاء اللہ. جب کوئی ہنسے تو یہ دعا پڑھے. ہاں ہنسے تو چلے کیا دعا پڑھیں؟ اضحک اللہ سنک. جب کوئی مسکرائے
تو اس کو دیکھ کے یہ پڑھنا چاہیے ادھک اللہ سنکا. ماشاء اللہ. بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے فائنڈ دا مسنگ لیٹر. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے فائنڈ دا. ٹیم اے سے بلائیں یا ٹیم بی سے؟ آواز آواز، ٹیم اے سے یا ٹیم بی سے؟ ٹیم بی سے یا ٹیم اے سے؟ ٹیم بی سے کون آ رہے ہیں؟ آپ کو پن نہیں لگ جائے، پن لگ جائے گی آپ کو. آپ آ جائیں. آپ نے بلینک کو فل کرنا ہے. اس سوال کی صورت میں ہے وائی ای. ای کے بعد کیا آئے گا؟ اس طرف آ جائے، اس طرف. یہاں سے آپ نے اٹھانا ہے، ٹھیک ہے. وائی ای کے بعد کیا آئے گا؟ آر ہے. آر کے بعد کچھ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کی ٹیم ممبر مشورہ نہیں دیں گے. بس مکمل ہو گیا. اب مائک لے کے آ جائیں. کیا بن گیا یہ؟ ایئر. یار اسے کیا کہتے ہیں اردو میں؟ کیا کہتے ہیں؟ سال. سال. اور پیارے بچوں، حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جنت میں 500 سال رہے تھے. کتنے سو سال؟ 500 سال. ماشاء اللہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ. پیارے بچوں، جو انگلش کے لفظ ہوتے ہیں نا، جو انگلش کے لفظ ہوتے ہیں ہمیں ان کا معنی پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. ٹیم اے سے کون آ رہے ہیں؟ سوری، آپ آ جائیں. احمد رضا بھائی. احمد بھائی جواب بتا دیں گے؟ ڈریں گے تو نہیں؟ دیکھ رہے ہیں، گھبرائیں گے تو نہیں؟ نہیں. این ایم، بس این اور ایم. ویسے ایم این ہوتا ہے نا، یہ ہے این ایم. این اے ایم. کیا بن گیا یہ؟ نیم. نیم مطلب کون سا بھی نیم؟ کوئی بھی نیم. احمد رضا علی. میں کہوں واٹ از یور نیم، آپ کیا کہیں گے؟ واٹ؟ میں نیم احمد رضا. یعنی احمد بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ احمد رضا. چلیں مائک پکڑیں. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ نام بتائیں یا صرف نام؟ نام. مائک میں نام. نام. نیم، نام. جی ہاں پیارے بچوں، ہمیں کبھی بھی کسی کا نام نہیں بگاڑنا چاہیے. ہمیں کسی کا نام نہیں پکڑنا چاہیے. بعض بچے ہوتے ہیں نا، کوئی چھوٹا ہے وہ چھوٹے، کوئی بڑا ہے وہ بھائی کتنے بڑے ہو گئے. کسی کے دانت وغیرہ باہر ہوتے ہیں کسی کے، تو غلط القابات سے پکار رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. ماشاء اللہ. تشریف رکھیں، تشریف رکھیں. آپ لوگ کہاں ہیں؟ آپ لوگ کہاں ہیں؟ میری آواز نکلتی ہے تو آپ کی آواز نکلتی ہے. چلیں آپ آ جائیں. آپ جی جی آپ جی. ہمارے پانچے نا کس سے اوپر ہونے چاہیے؟ ٹخنوں سے. ہوتے ہیں؟ جی. ہاں ہوتے ہیں ہمارے پانچے ٹخنوں سے اوپر. تو ہمیں اوپر رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی. ایم اے. اے کے بعد کیا آئے گا؟ پھر جے ہے. جے کے بعد کیا آئے گا؟ پھر ڈی ہے. ڈی کے بعد کچھ ہے یا نہیں ہے؟ ایم اے ایس جے. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. آپ پن اٹھائیں نیچے سے، اس کو یہاں پن اپ کرتے ہیں. بس میری انگلی سنبھالیے گا. ہو گیا ہو گیا ہو گیا، بس ٹھیک ہے. ایم اے ایس جے. کیا بن گیا یہ؟ مسجد. پیارے بچوں، مسجد نبوی کی پہلی تعمیر کے وقت 3 دروازے تھے. کتنے دروازے تھے؟ 3 دروازے تھے. اللہ پاک ہمیں مسجد نبوی کی زیارت کرنا نصیب فرمائے، آمین. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ. ٹیم اے سے آپ آ جائیں. سب سے پہلے اپنا نام بتائیں. مصطفیٰ. مصطفیٰ بھائی، آپ کے لیے سوال ہے. ایچ کے بعد پتہ نہیں کیا ہے، وہ تو آپ کو معلوم ہوگا. پھر جے ہے. جے کے بعد کیا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہوگا. پھر کچھ نہیں ہے. کچھ ہے؟ جے کے بعد تو کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد کچھ ہے. وہ کیا ہے؟ اے اور ٹی. ٹی کے بعد کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. جی. چلے پھر بتائیں کیا کیا آ رہا ہے اس میں. کون کون سے الفابیٹ آئیں گے؟
H I H I J H I J R A T آواز نہیں آنی چاہیے ٹیم اے. جی کیا بن گیا یہ؟ ہجرت. ہاتھ تو فیس کریں اپنا. کیا بن گیا یہ؟ ہجرت. جی ہاں پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ربیع الاول کے مہینے میں مکہ شریف سے ہجرت فرمائی. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ، مائک لے جائیں آپ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس طرح ٹیم اے اور ٹیم بی برابر ہے نا؟ ٹیم اے اور ٹیم بی برابر ہے. کچھ کالز کو دوبارہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں. میرا نام تحریم فاطمہ ہے، میں بہت کشمیر سے بات کر رہی ہوں. میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں، اس لیے میں آپ کو آج ایک چھوٹی سی نعت سناؤں گی. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. ماشاءاللہ. سارے مل کے پڑھتے ہیں. وہ ہاشمی مکی مدنی اور عربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. جزاک اللہ خیر. آپ نے پروگرام میں کال کیا، آپ کو پسند ہے پروگرام، تو آپ اپنی سہیلیوں کو بتائیں کہ بھائی یہ پروگرام آتا ہے ہمارا اسلام، آپ نے لازمی دیکھنا ہے. جی نیکسٹ. جی تو پیارے بچوں اور کڈس ملے کے ناظرین، آج کا سوال کیا تھا؟ کسی کو معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کتنے آسمان بنائے؟ اللہ پاک نے کتنے آسمان اور کتنے بنائے ابھی نہیں بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ اینڈ میں بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم نے آپ سے دعائیں تو سن لی، کچھ اچھی باتیں کر لیں. دعا تو ویسے سن لی نا آپ لوگوں سے، سب سے دعائیں سنی ہیں. تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اچھی باتیں. ہمارا اسلام. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، اب کرتے ہیں اچھی پہلے کون سی کر رہے تھے؟ پہلے اچھی نہیں کر رہے تھے؟ پہلے اچھی نہیں کر رہے تھے، اب کون سی کریں گے؟ یعنی پہلے بھی اچھی کر رہے تھے، ابھی بھی اچھی کریں گے. چلیں کر لیتے پھر اچھی بات ہے. کون کر رہے ہیں اچھی باتیں؟ آپ بھی کریں گے. چلیں آپ سے سٹارٹ لیتے ہیں. پانی 3 سانس میں پینا چاہیے. یہ تو پینا چاہیے نا، ابھی کوئی اور تو بات نہ ہے. ہمیں جب راستے میں جا رہے ہیں اگر کوئی پتھر پڑا ہے تو اسے اٹھا کر سائڈ میں رکھ دیں. یہ بھی صدقہ ہے. یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی جو بتانا چاہے نا وہ مائک لے لے، کسی کو وہ نہیں کہ آپ سب بتائیں. کون کون بتانا سیکھتے ہیں؟ کون کون بتا سکتے ہیں؟ جی مصطفیٰ بھائی کو مائک دیں. بڑوں سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے. بڑوں سے بدتمیزی چاہیے. اور چھوٹوں سے لڑائی بھی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. چلیں ٹیم بھی آپ بتائیں. چوری نہیں کرنی چاہیے. چوری نہیں کرنی چاہیے. اور کہیں؟ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. سچ بول سکتے ہیں؟ جی. یعنی سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. آج کا سوال تھا اللہ پاک نے کتنے آسمان بنائے ہیں، اور جواب ہے 7. جنہوں نے جواب دیا ان سب کا جواب بالکل سبحان اللہ. جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ، جزاکم اللہ خیرہ جنہوں نے کال کی. ماشاءاللہ. اب ہم ملیں گے انشاءاللہ عز و جل اپنے اگلے ایپیسوڈ میں. ہمیں دیجیے اجازت. ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ ساری دنیا لوگوں کی انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا